بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم بلتستان کے مشہور گاؤں حسین آباد میں ہم بیٹھے ہیں۔ آج جس علاقے کو بلتستان کہتے ہیں یہ 8ویں صدی عیسوی تک پلولو کے نام سے مشہور تھا، اور اس وقت اس کا بڑا پلولو اور چھوٹا پلولو دو حصے اس کے تھے۔ یہ میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ گلگت کا ایریا جو ہے وہ چھوٹے پلولو کے نام سے جانا جاتا تھا اور بلتستان بڑے پلولو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بلتستان کا ایریا ہے 10,118 مربع میل، اور یہاں جو لوگ آباد ہیں اس کی کوئی 92% لوگ جو ہیں وہ تبتی نسل سے ہیں، باقی 8% مختلف علاقوں سے ہیں۔ مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں ادھر، اس میں آرین بھی ہیں، عرب بھی ہیں، اس میں پرشین لوگ بھی ہیں، تو مختلف علاقوں سے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ ترک نسل کے بھی بیچ میں یہ بہت اقلیت میں جو ہے رہتے ہیں۔ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس کا نام ہے بلتی، اور یہ تبتی زبان کی انتہائی مغربی شاخ ہے، اور یہاں تبتی بولے جانے والے آبادیوں میں سے یہ واحد علاقہ ہے جہاں لوگ مسلمان ہیں، باقی سارے بدھسٹ وہ ہیں۔ یہاں اسلام کو آئے ہوئے 650 سال ہوتے ہیں، اور 650 سالوں سے جو ہے وہ یہ ہماری قدیم تبتی رسم الخط جو ہے وہ متروک ہے، اس کی جگہ جو ہے یہاں فارسی رسم الخط میں لے لی ہے۔ پھر یہ جو بلتستان ہے اس کے دو سائڈ پہ مشہور دو پہاڑی سلسلے ہیں۔ اس کے بیچ سے بلتستان کے پورے یعنی سینٹر سے جو ہے دریائے سندھ گزرتا ہے، اور دریائے سندھ کے دائیں پہلو پہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے قراقرم سلسلہ قراقرم کہتے ہیں، اور جو بائیں طرف جو پہاڑ ہے وہ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ واقع ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دریائے سندھ کے علاوہ بھی اس کے معاون جو ہیں وہ کوئی 6-7 دریا جو ہیں اور بھی بہتے ہیں وادیوں میں، اور یہ سب جو ہیں وہ یہاں سے جا کے بحر عرب میں گرتے ہیں، پورے پاکستان کو عبور کرتے۔ اس کے معنی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پلولو جو ہے ایک اس میں علم ہے، اس کا نام پڑا ہے۔ پتھر کو پتھر کیوں کہتے ہیں، یہ ایسی مثال ہے، اس کو نام پڑا ہے۔ ہمالیہ کو ہمالیہ کہتے ہیں تو اس کا ایک ہے، برف کے گھر کو کہتے ہیں۔ قراقرم کو جو ہے قراقرم کہتے ہیں تو یعنی پہاڑی کالے پتھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پلولو جو ہے وہ اس کا جو ہے ایک علم رہا ہے، اور اس کو بعد میں عربوں کے ساتھ واسطہ پڑا تو انہوں نے اس کو معرب کر کے بلور بنا دیا تھا، اور اسی پر ہمارے یہ قراقرم کا جو ہے جو مغربی حصہ ہے وہ کوہ بلور کے نام سے مشہور ہے، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جی اس کی ہسٹری یوں ہے جی، 1490 کے لگ بھگ عیسوی کے لگ بھگ جو سکردو کا راجہ تھا، بوخا اس کا نام تھا، اس نے ہیڈ کوارٹر کو شغری نامی جگہ سے ادھر اسی پہاڑی پر شفٹ کر دیا، تو وہاں انہوں نے یہ قلعہ بنایا۔ اس کی شروعات، اس کی تعمیر کی شروعات تو اس وقت ہوئی، لیکن اس کے بعد ہر دور میں اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ 1588 سے 1625 تک کے درمیان میں یہاں کا سب سے بڑا طاقتور راجہ علی شیر خان انچن، اس کا دور آتا ہے۔ اس کا دور جب آیا تو پھر اس قلعے کو جو ہے موجودہ شکل دی گئی تھی۔ یہ بہت اعلیٰ سطح پر جو ہے اس کی تعمیر نو ہو گئی۔ بیچ میں ایک 7 منزلہ محل تعمیر ہوا تھا، جس سے 1842 میں ڈوگروں نے آگ لگا دی تو وہ جل کے خاکستر ہو گئے، اور اس کے پہلو میں ایک مسجد بنائی تھی اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ، تو وہ مسجد جو ہے اب بھی باقی ہے، لیکن بہت نہایت خستہ حال میں ہے۔ باقی جو اس وقت جو تعمیرات ہیں وہ ڈگرا دور کی تعمیرات ہیں۔ انہوں نے بیرکس بنائے تھے۔ 1840 میں یہاں کا جو بلتستان کا جو آخری راجہ تھا مخپن فیملی کا ہی، تو وہ ان کو انہوں نے اقتدار سے بے دخل کر کے قید کر دیا۔ احمد شاہ ان کا نام تھا، تو اس کے تب تک یہ مخپن ڈائنسٹی کا یہ قلعہ جو ہے وہ ان کا مرکز رہا ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ اسے ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ڈوگروں نے 2 بار اس کو فتح کیا، دھوکے سے فتح کیا۔ ایک بار انہوں نے راجہ کے داماد کو قرآن شریف پہ قسم کھلوا کے
کہا جی ہمارا یہاں قبضہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ ایک جو آپ کی جانشینی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرا دیجئے، اس کو حل کرا دیجئے تو بس باقی سب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے قبضہ کیا، اور دوسری بار انہوں نے برائب کیا، وہ جو گیٹ کیپر تھا اس کو رشوت دے دی، اور اس طرح سے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ 2 کیس سے 2 بار فتح کیا گیا ہے، لیکن حملہ کر کے طاقت کے ذریعے سے یہ کبھی زیر نہیں ہوا ہے تاریخ میں۔ یہاں پہ ایک مخصوص کلچر رہا ہے جی یہاں بلتستان کا، کیونکہ صدیوں سے یہ ایک ان انٹرپٹڈ کلچر جو ہے یہاں پہ رہا ہے، پرامن ماحول رہا ہے، ایک بادشاہت رہی ہے یہاں، یہ تہذیب کا ایک مرکز رہا ہے۔ تو یہاں بہت ایک خوبصورت تہذیب رہی ہے حالیہ دنوں تک، 1970 کی دہائی تک یہ ان انٹرپٹڈ ایک تہذیب جو چلی آتی رہی تھی۔ یہ پھر ان پچھلے 1970 اور 80 کی دہائی میں یہاں ایک کلچرل انقلاب آیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک نیا کلچر جو ہے متعارف ہوا ہے۔ اسی لیے اس میوزیم کے بنانے کی بھی ہمیں ضرورت ہوئی، اس پرانے تہذیب کو جو ہم نے محفوظ کرنے کے لیے یہی میوزیم بنایا ہے۔ تو یہاں یہ تہذیب کے جس لائن میں بھی جائیں گے، یہاں آپ کو جو ہے انتہائی ترقی یافتہ ایک تہذیب ملے گی۔ اب میں عرض کرتا ہوں، پولو آپ نے فرمایا، یہاں پولو کا لفظ ہی بلتستانی ہے، یہ بلتی لفظ ہے، یہ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ اگر یہ جس طرح سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایران میں چوگان کے نام سے، اگر ایران سے پھیلا ہوتا تو یہ چوگان کے نام سے پھیلا ہوتا پوری دنیا میں۔ یہ بلتی ایک لفظ جو ہے وہ پولو کے نام سے جو ہے دنیا میں اس وقت متعارف ہے۔ یہ یہیں سے جو ہے گلگت کی طرف یہ کھیل چلا گیا ہے، گلگت سے جو ہے وہ پھر یہ تاریخ میں جو ہم نے تاریخ اس کا گواہ ہے کہ جی یہ یہیں سے یہ پوری دنیا میں متعارف ہوا ہے۔ جی بالکل، یہاں کا فن تعمیر، یہاں کے چوبی جو ہے وہ جو پنجرے ہیں، چوبی یہ جو پچکاریاں ہیں، یہ جو چوبکاریاں ہیں، یہ اگر آپ اسی کو امپروو کر لیں تو پوری دنیا میں جو ہے ایک نئی چیز متعارف ہو جائے گی۔ اس وقت کچھ ادارے جو ہیں لگے ہوئے ہیں ہماری پرانی تعمیرات کو روایت اس کو میں نے تازہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ادب میں بھی دیکھ لیجئے، بلتی شاعری جو ہے وہ ایرانی فارسی شاعری سے کوئی کم تو نہیں ہے، یہ انتہائی ترقی یافتہ شاعری ہے، موضوع کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، یعنی انتہائی ترقی یافتہ ایک شاعری ہے۔ جی یہ بلتستان جو ہے وہ ایک جغرافک تنہائی میں یہ ہمیشہ رہا ہے، یہاں تک کہ 1968 میں ایک جیپ سڑک بن گئی ابھی پنڈی سے بلتستان تک، اور 1968 میں ہی باہر کی دنیا میں تاریخ میں پہلی بار ایک ہمہ وقتی راستہ کھل گیا۔ تو اس کا یہی سڑک جو ہے 1974 میں ٹرک روڈ میں بدل گئی، پھر اس کے بعد 1980 میں یہاں بسیں آنا شروع ہوا، ٹرک آنا شروع ہوا، پھر اس کے بعد 1985 میں یہ سڑک میٹل بھی ہو گئی۔ یعنی ان 2 دہائیوں میں جو ماس لیول پر، پبلک لیول پر، عوامی لیول پر جو لوگوں کا باہر کی دنیا سے انٹریکشن ہو گیا، آنا جانا ہوا، روابط ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں یہاں ایک کلچرل انقلاب آ گیا، اور 1990 کی دہائی کے آغاز تک ہم نے محسوس کیا کہ جی یہاں جو ہے وہ یعنی پرانا کلچر جو ہے بالکل بدل کے ایک نیا کلچر آ چکا ہے۔ اور ہماری کوشش اس وقت یہ تھی، میں اور میرے دوست ہم بالکل اس سے یعنی باخبر تھے، تو ہم نے اس زمانے میں بھی کوشش کی کہ کوئی سرکار جو ہے وہ یہاں کوئی میوزیم کا اہتمام کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ NGOs کے ذریعے سے جو ہے یہاں کوئی میوزیم بن جائے، لیکن اس میں بھی ہمیں ناکامی ہوئی۔ تو 2007 میں میں نے خود اپنی مالی حیثیت سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا میرے لیے کوئی قابل تسخیر ہے، پھر میں نے رسک لے لیا، میں نے سوچا نہیں بالکل کر لیتے ہیں، یعنی جہاں جیسا بھی ہو ہم اپنے طور پہ۔ تو الحمدللہ اس میں سرکار کی طرف سے یا کسی NGO کی طرف سے کوئی ڈونیشن شامل نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یعنی میرا ذاتی ہے، اور میں ذاتی طور یہ اس وقت اس میں 5000 آرٹیفیکٹس ہیں، نوادرات ہیں، تو میرا خیال ہے 50-60 چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں شاید میرے دوستوں نے ویسے بھی دی ہوں گی ان میں 5000 میں سے۔ اور اس کا ایک میوزیم لائبریری بھی ہے، یعنی بلتستان کے بارے میں کتابیں، بلتی زبان میں کتابیں، اور تاریخی دستاویزات، اور بہت کچھ جو ہیں وہ، پھر سافٹ ویئر کا بھی کچھ ہے، بلتی موسیقی ہے،
بلتی کہانیاں ہیں، بلتی لوک گیت ہیں، یعنی ایک طرح سے یہ مکمل ایک میوزیم ہے، لیکن میوزیم کا مٹیریل ہے. لیکن اس وقت آپ جس کمرے میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کمرہ اس وقت صرف اسٹور ہے. یہاں ہم جمع کو کیے ہوئے ہیں. ابھی بلڈنگ اس کی بنے گی جس میں کم از کم 3 ہال ہوں گے ڈسپلے کے لیے، آفس ہوگا اور بھی چیزیں ہوں گی. تو یہ ابھی ڈسپلے کریں گے ہم جب ہمارے پاس مالی وسائل مناسب جو ہے وسائل آ جائیں گے تو یہ ادھر سجائے جائیں گے، اور پھر یہ مستقل ایک جو ہے وہ بہت شاندار ایک میوزیم کی شکل اختیار کرے گا. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹور ہے. یہ تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں جی. یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ایج کا جو ہے وہ فکسیشن میں نہیں کر سکا ہوں. وہ اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ جی اس کے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کے ہر آئٹم پہ جو ہے وہ تحقیق کرے گی، اور ان کے ایج بھی وہ فکس کریں گی، ان کا وہ ادوار وہ بہت کچھ جو ہے وہ فکس کریں گی. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہیں کچھ چیزیں 5th سینچری واضح ہیں. ایک مثلا ایک بت پر اس کے پیچھے جو ہے براہمی رسم الخط میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے. براہمی رسم الخط یہاں 5th اور 6th سینچری میں رائج رہا ہے. تو ہم اس طریقے سے 2-4 چیزوں یعنی 8-10 چیزوں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے. اس پر ہر آئٹم پر تحقیق کے لیے میرا خیال ہے میری قوم، میری آئندہ نسلیں وہ لگ جائیں گی اور کریں گی. چیزیں جب یہاں محفوظ ہیں تو وہ کر لیں گی، لیکن جو کچھ ملا ہے میں نے ادھر محفوظ کیا ہے. اور یہ اب تحقیق بھی جو ہے وہ میں کر لوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. اس کا نام ہے میوزیم آف بلتی ہسٹری اینڈ کلچر. اس میں ہسٹری سے متعلق چیزیں بھی ہیں اور اس میں کلچر سے متعلق چیزیں بھی ہیں. تو میری آئندہ نسلوں کے لیے میں نے یہ جمع کیا ہے. یہ قومی اثاثہ ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ آئندہ کی نسلیں اس پر ریسرچ کریں گی. اب میں اگر اس مزاج کا آدمی ہوتا کہ جی گورنمنٹ سے میں گزارش کرنے والا آدمی ہوتا تو میں یہ ریسرچ نہ لیتا. میں کسی پہ بھروسہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ وہ گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے نا جی. وہ ٹینڈر طلب کریں گے، وہ کوٹیشن مانگیں گے. یہ کوٹیشن سے ملتا ہے، یہ ٹینڈر سے ملتا ہے. یہ چیزیں یہ نہیں، ان کے لیے ایک پیشن چاہیے، ایک جنون چاہیے. نہیں، اس میں شاید 2% چیزیں اب بھی استعمال میں ہیں. بس سموار اب بھی استعمال میں ہیں. یہ تو نہیں ہے نا. یہ آج کل جو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جی، آپ نے کیا ہے نا، میں نے بھی کیا نا جی، لیکن ہم پرانے لوگ ہیں نا. اب اس وقت حال یہ ہے کہ جی یہ چیزیں بنتی نہیں ہیں جی. اب اس کے بجائے نا وہ پلاسٹک کے پائپ میں نا اوپر نیچے بند کر کے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. کھرما از پارٹ آف، ہیز آلویز بین پارٹ آف اسکردو. کھرما اور روندو یہ اسکردو کا حصہ رہا ہے ابتدا سے ہی، کیونکہ دریا بیچ میں ہے نا. ان دونوں کے بیچ میں یعنی وہ حد فاصل دریا ہے نا. یہ دریا کے اس سائڈ پہ یہ بالکل جب سے روندو کو اسکردو والوں نے شامل کیا ہے اور کھرما کو شامل کیا ہے نا، تب سے یہ دونوں ان دونوں کے الگ کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اسکردو کا حصہ نہیں ہے. لیکن وہ یبگو اور اماچا نا ان کے ہمیشہ تاریخ میں ایک حصہ رہا، ایک شناخت رہی ہے. یہ جب بھی ان کو یعنی اسکردو میں کوئی کمزور راجہ ہوا ہے نا تو انہوں نے بغاوت کی ہے. جب بھی یہاں پاورفل لگ رہا ہے ان کو جو ہے وہ اطاعت میں رہنا ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. I am Maheen Yusuf and I am from National College of Arts, Lahore. I am here because of my research on Kharpocho Fort, which is located in the heart of the city of Skardu. And I am basically working on the history and a possible adaptive reuse of the fort. The fort, let's get a little bit inside the fort's history. Basically, the fort is one of the most important forts of all of subcontinent, we can say. It is one of the most strongest fortresses, and it's not just a fort. It's a history in itself, and it represents a time period of Baltistan, which was at its peak, which is the time period of Ali Sher Anchan, Ali Sher Khan Anchan. So he has contributed a lot towards the cultural betterment as well as the expansion of Baltistan to Chitral and to Ladakh, all of this space. So I basically what I want to work on is
rebuilding or renovating the whole experience of the space of Kharpocho once again. Talking about Baltistan in general, Baltistan itself is it's a place of pure people, I believe, and the people they have such pure and clean hearts. They're always ready to help, and they're just always for available for you, no matter. And they're very humble, and they would just love to help you out, whatever circumstances are. So, what to talk about the beauty of the place? It is, of course, it's one of the most beautiful places on the planet. I myself belong to Ghizr, but I admit that Baltistan is even more beautiful than Ghizr, which is called the district of the lakes. But Baltistan has its own different beautiful places. It has its history, it has its greenery, it has everything about Baltistan is very beautiful. Of course I do, because I myself, I have, since I belong to an army family, my father was an army officer, so I have visited many places all over Pakistan. So wherever I have gone, I have always talked about this area, or our area basically, of Gilgit-Baltistan in general, and the whole space it talks about itself, and there is a lot of need to people that they should be aware about the importance of this place. But whoever comes here, the tourists, I request them to respect the area and not worsen the area with pollution and everything. So that's my request to everybody who comes here.